بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جاپان کا افغانستان کے لیے $100 ملین کا اعلان۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہم نے مارا ہے۔ اسرائیل۔ برطانوی عدالت کا امیر دبئی شیخ راشد کو $251 ملین ادائیگی کا حکم۔ خلا میں روس اور چائنا کی شراکت سے امریکہ پریشان۔ ایک اور طوفان یورپ کی جانب بڑھ رہا ہے، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ پرانے اور گہرے زخموں پر نظر رکھنے والی سمارٹ پٹی۔ پانی پینے کا بہترین ٹائم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جاپان نے افغانستان کے لیے $100 ملین مالیت کی اشیائی ضروریہ پر مشتمل امداد کا اعلان کیا ہے۔ صحت، پانی، حفظان صحت کی اشیاء پر مشتمل $100 ملین مالیت کا امدادی سامان افغانستان بھیجا جائے گا۔ یہ امداد اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP سمیت 16 مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے سے افغانستان پہنچایا جائے گا۔ یہ طالبان انتظامیہ کے ملکی انتظام سنبھالنے کے بعد سے جاپان کی طرف سے افغانستان بھیجا جانے والا دوسرا امدادی پیکج بھی ہوگا۔ جاپان حکومت نے اکتوبر 2021 میں بھی $58 ملین مالیت کی ہنگامی انسانی امداد افغانستان روانہ کی تھی۔ افغانستان کی 38 ملین آبادی کو شدید سرد موسم میں بھوک اور افلاس جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیے جانے کے باعث افغانستان کے مالی معاملات انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں جاری انسانی بحران کے حوالے سے تشویشناک رپورٹس کے بعد OIC کی جانب سے بھی گزشتہ اتوار کو ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد، پاکستان میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں عوام کی بدحالی اور سنگین صورتحال پر عالمی توجہ مبذول کروائی تھی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے ایران کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے میں تل ابیب کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے ایرانی کمانڈر کی موت سے متعلق اسرائیل کے کردار کو عوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نظروں میں ایران اہم دشمن ہے اور جنرل قاسم کی موت ایک بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بطور آرمی انٹیلیجنس سربراہ میرے دور میں 2 اہم اور بڑے اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پہلا ہدف جنرل قاسم تھا۔ ایسا شاد و نادر ہی ہوتا ہے کہ اتنے اہم شخص کی موجودگی کے بارے میں معلوم ہو جائے، جو اسرائیل کے خلاف ملیشیا تیار کرتا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کو جنگ روکنے کے لیے مارا گیا۔ سربراہ نے جنرل کو جنگ زدہ ملک شام میں ایرانی جارحیت کی ٹرین کا انجن قرار دیا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد راشد اور ان کی سابقہ اہلیہ شہزادی حیا بنت الحسین کے درمیان 2 بچوں کے اخراجات کے حوالے سے لندن میں جاری عدالتی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ لندن ہائی کورٹ نے شیخ محمد راشد کو 3 ماہ کے اندر سابقہ اہلیہ شہزادی حیا کو $251.5 ملین ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ برطانیہ میں واقع اپنے محل کے مالی معاملات خوش اسلوبی سے چلا سکیں۔ اس کے علاوہ لندن ہائی کورٹ نے شیخ راشد کو سابقہ اہلیہ سے 2 بچوں کی قانونی جنگ میں $554 ملین سے زائد یعنی $733 ملین کا برطانوی ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ شہزادی حیا، جو اردن کے شاہ عبداللہ کی سوتیلی بہن بھی ہیں، اس کو یہ دولت اپنے دونوں بچوں کی زندگی کے تحفظ کے طور پر ادا کی جائے گی۔ برطانیہ میں کیا جانے والا مقدمہ ان کے 2 بچوں کے اخراجات سے متعلق ہے، جو شہزادی حیا کے ساتھ ہی برطانیہ میں مقیم ہیں۔ شہزادی حیا نے پہلے جرمنی میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ برطانیہ چلی گئیں، جہاں لندن کے پیلس گارڈن میں £8.50 مالیت کے ایک شاندار محل میں رہائش پذیر ہیں۔
چائنا اور روس نے سیٹلائٹ نیویگیشن کے امریکی اور یورپی نظاموں کے مقابلے کے لیے باہم شراکت کا آغاز کر دیا ہے۔ چائنا نے اس سال کے شروع میں روس کے نیویگیشن سسٹم گلوناس کی اپنی سرزمین سے مانیٹرنگ کی اجازت دی اور جواب میں روس نے چائنا کے بیدو نظام کا اسٹیشن اپنے ہاں قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ روس کا سسٹم سن 1970 میں قائم کیا گیا تھا جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے سرد جنگ کے بعد تجارتی حیثیت دے کر موسم نیویگیشن، مواصلات اور تحقیق کے نظام کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ چائنا نے اپنا بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم حال ہی میں قائم کیا ہے، جس کا اعلان گزشتہ برس چینی صدر نے کیا تھا اور اسے اس قابل بنایا گیا ہے کہ امریکی جی پی ایس کے مقابل لا کر اس کے ذریعے مواصلات، ہنگامی طبی امداد اور شہری علاقوں کی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ مغرب کے ساتھ روس کے بڑھتے اختلافات اور چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات یقینی طور پر روس اور چائنا کے درمیان تعاون میں اضافے کا باعث ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیٹلائٹس کو فوجی طاقت کے لیے 21ویں صدی کا ایک اہم عنصر خیال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ روس نے اپنے سیٹلائٹ کے مقابل ایک میزائل کا تجربہ کیا، جس کے بارے میں امریکہ نے کہا تھا کہ اس کا ملبہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلابازوں کے لیے خطرہ بنا۔ روس، چین اور امریکہ ان متعدد ممالک میں شامل ہے جو ہائپر سونک میزائل تیار کر رہے ہیں جو خلا کی بلائی سطح تک آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے پہنچتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اومیکرون کی صورت میں ایک اور طوفان یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تمام یورپی ممالک کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جلد از جلد ویکسینیشن کے دائرہ کار کو وسیع کریں۔ اومیکرون کا طوفان برطانیہ، ڈنمارک اور پرتگال کو بھی شدید متاثر کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک اور طوفان اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ خطرناک طوفان اگلے چند ہفتوں میں خطے کے بیشتر ممالک میں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ ہمارا موجودہ صحت کا نظام اس طوفان کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اومیکرون نامی اس طوفان کی زد میں آنے والا ہر شخص ہاسپٹل کی طرف دوڑے گا۔ یہ منظر ہمارے ہیلتھ سسٹم اور دیگر عوامی سہولیات کے مراکز کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ WHO نے کہا کہ حکومتوں اور حکام کو ہمارے رد عمل کے نظام کو ایک اہم اضافے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بھارت میں اومیکرون کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک بھارت کی 12 ریاستوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ تعداد سب سے زیادہ مہاراشٹر سے سامنے آئی ہے، جن کی تعداد 54 ہے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ کا نمبر ہے جس میں متاثرین کی تعداد 20 ہے۔ بھارت بھر میں اب تک کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3.48 کروڑ ہے، یعنی 3.48 کروڑ ہے، جن میں 80,000 ایکٹیو کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پٹی لگنے کے باوجود بار بار ان کی خبرگیری کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ناسور بن سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک سمارٹ پٹی بنائی گئی ہے جو صرف 15 منٹ میں اس کا مکمل احوال پیش کر سکتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی نے سمارٹ بینڈیج کو زخم کا سینسر بھی کہا ہے، جسے ایک ایپ کے ذریعے حقیقی وقت میں اس کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بدولت نہ بھرنے والے زخموں اور نسور کی بحالی کو نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ صرف 15 منٹ میں یہ زخم میں موجود بیکٹیریا اور جراثیم کی اقسام، درجہ حرارت، پی ایچ اور اندر سوزش یعنی انفیکشن کے عناصر کو بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات ایپ تک حقیقی وقت میں پہنچتی رہتی ہے۔ وی کیئر نامی یہ پٹی ڈاکٹروں کو فوری طور پر مفید معلومات دیتی ہے۔ زخم ٹھیک نہ ہونے سے خود مریض پریشان، تکلیف میں گرفتار اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر شوگر کے زخم سے خود ہاتھ یا پیر کو جسم سے جدا کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ کورونا وبا کے تناظر میں سمارٹ زخم پٹی کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ہاسپٹل جانے سے کتراتے ہیں اور گھر میں ان کے زخم کا معائنہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اس طرح خود مریض بھی اپنے زخم کا جائزہ خود لے کر مزید تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ ویسے تو پانی جتنا زیادہ پیا جائے اتنا صحت کے لیے مفید ہے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق 24 گھنٹوں میں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں پانی پینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، جب آپ سو کر اٹھیں تب پئیں، کیونکہ طویل نیند کی وجہ سے آپ کا جسم ایک طرح سے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ کچھ کھایا گیا ہوتا ہے نہ پیا گیا ہوتا ہے۔ جب بھی پسینہ آنا شروع ہو ایسی حالت میں زیادہ دیر بغیر پانی کے رہنا طبی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ورزش کے دوران اور ورزش کے بعد پانی پئیں۔ طبیعت خراب ہونے کے دوران جسم میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنا ہی بیماری سے افاقے کی کنجی ہے، کیونکہ بیماری جسم سے پانی کی سطح کو کم کر دیتی ہے۔ جب آپ ہوائی جہاز میں ہوں تب پئیں، کیونکہ جتنی زیادہ اونچائی ہوگی ہوا میں نمی کا تناسب بھی اتنا ہی کم ہوگا، جس کی وجہ سے جہاز کی اندرونی ہوا خشک رہتی ہے۔ کوشش کریں پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں۔ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں کافی یا چائے پینے کی بجائے پانی پی لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سر میں درد ہونے کی سب سے عام وجہ پانی کی کمی ہی ہے، کیونکہ دماغ کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی صرف پیٹ بھرنے والی کیلوری فری شے ہی نہیں بلکہ یہ ہاضمہ بھی اچھا کرتی ہے۔ پانی جسم میں موجود چربی کو گلانے کے عمل کو تیز بھی کرتا ہے، یعنی موٹاپا کم کر دیتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔